من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دیسرما ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 15 نومبر 2022۔ کم بیش کوئی بلکہ زیادہ ہی ہو گئے، 15 دن نہیں بلکہ اکتوبر کے اینڈ میں نے کوئی آخر ویلاگ کیا تھا، بلکہ عمران خان کو جب گولی لگی تھی تو اس سے پہلے ویلاگ کیا تھا۔ تو اس عرصے میں ویلاگ نہ کرنے کی دو وجوہات رہیں۔ ایک تو مجھے طبیعت خراب تھی، گلا خراب تھا، زکام تھا، سٹل زکام بھی چل رہا ہے، گلے کے مسائل بھی ویسے چل رہے ہیں، لیکن انفیکشن ہو گئی تھی، فیور ہو گیا تھا۔ الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ موسم بدلا تو ظاہر ہے یہ علامات آئے، اور ویسے بھی آج کل کافی لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ تو موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ آ گئی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے، کھلی ہوا میں نہیں نکلنا چاہیے، نکلنے تو احتیاط کر کے نکلیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی جوان ہو، میری طرح جوان ہو یا میری طرح جوان نہ ہو تو وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا ایک بیزاری بھی تھی کہ میں نے اس ویلاگ نہیں کیا، اگرچہ اس عرصے میں سیاسی طور پہ موضوعات کی ایسی بھرمار تھی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پولیٹیکل ویلاگ کرنے والوں کے لیے یہ موسم جو تھا وہ تھا جیسے چاندنی رات والا منظر۔ یہ پولیٹیکل ویلاگ کرنے والوں کے لیے جیسے سمجھ لیں کہ چاند رات، یا سمجھ لیں کہ ان کی پانچوں گھی میں تھیں۔ اس عرصے میں ہمارا انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بھرمار رہا۔ یہاں لوگ تجزیے کر کر کے تھک گئے اور تاریخیں دے دے کر تھک گئے، لیکن پاکستان میں ہنوز 3 فریق جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک فریق جس کو میں کہوں گا عمران خان، دوسرے فریق ہیں حکومت پر مشتمل جماعتیں، اور تیسرا فریق ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ اب باتیں تو بڑی تلخ ہیں، دل بھی کرتا ہے کہہ دوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ اس عمر میں کوئی مجھے پھینٹی لگا دے، اس عمر میں مجھے کوئی آگے کوئی کہہ دے یا مجھے کوئی گالم گلوچ دے کہ مطلب پاکستان کے حوالے سے کوئی ان تینوں فریقین میں سے کوئی فریق بھی سنسیئر نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام میں سے مائنس کر لیں مطلب عمران خان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اگر ان کے حمایتیوں کو بھی اگر ہم مائنس کر لیں تو چلیں 22 کروڑ میں سے چلیں ایک اندازہ کر لیتے ہیں کہ 50% پاپولیشن ہے، کسی نہ کسی فریق سے وہ ذہنی طور پہ اٹیچ ہے، ذہنی طور پر، سیاسی طور پر اور مطلب نظریاتی طور پر۔ ان میں سے کوئی فریق اس وقت اگر مجھ سے حقیقت پوچھیں تو وہ پاکستان کے لیے سنسیئرٹی کا کام نہیں کر رہا۔ مطلب عمران خان صاحب کو گولی لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا دیا، اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، گولی لگی نہیں لگی، خان صاحب ڈر گئے ہیں۔ حکومت اسلام آباد میں لانگ مارچ کو آنے سے روکنا چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں لگ رہا کہ ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر کی مطلب انتہائی کہیں کہ جس کی پوری 75 سال کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی کہ اتنی سخت پریس کانفرنس کے بعد توقع تو یہ تھی کہ حکومت عمران خان کے خلاف جا کر کوئی کارروائی کرے گی۔ اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کوئی اسی اطلاع کی بیس پہ نہیں کہہ رہا، جہاں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ڈی جی ایس آئی کا آنا بھی یہ بیسیکلی اس انٹینٹ کا تھا کہ انہوں نے چارج شیٹ پیش کر دی ہے اور حکومت اب جائے اور خان صاحب کے خلاف وہ کارروائی کرے۔ اس کے بعد خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا، اور انہوں نے کریز سے نکل کر کیونکہ جو فل ٹاس بال اسٹیبلشمنٹ نے پھینک دی تھی، خان صاحب نے کریز سے نکل کر اس کو اسٹروک دیا اور باؤنڈری سے باہر پہنچایا۔ تو اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا، ایک پریس ریلیز آیا، جس پہ انہوں نے عمران خان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور حکومت کو کہا کہ وہ اس کے لیے ایکشن لے۔ اس کے بعد ایک تاثر بنا کہ اسلام آباد میں، اور یہ مطلب خبریں گرم ہوئیں، اور مطلب میری بھی اسلام آباد سے دور بیٹھے اس حدت کو میں نے بھی محسوس کیا کہ عمران خان کے خلاف اب بڑی کارروائی ہوئی، اور عمران خان اب جو ہے وہ ان کو مطلب جس کے ہمارے یہاں عرف عام میں کہتے ہیں مکو ٹھپا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں میری انڈرسٹینڈنگ اور پاکستان کے مطلب
مطلب کہ درجنوں ویلاگرز باخبر اور مطلب زیرک، اور کوئی چڑیا کی اطلاع رکھنے والا، اور کوئی کسی کی چڑیل، اور پتہ نہیں کوئی خود جو ہے بہروپیہ، ان سب کے اندازے، ان ساروں کے انالیسس، ان ساروں کی خبریں اب تک غلط ثابت ہوئیں۔ عمران خان صاحب اپنی جگہ جوں کہ توں موجود ہیں، وہ زمان پارک سے اب بیٹھے جو ہے، اب ان کی گولہ باری جو ہے نا، اب وہ کوئی فیلڈ میں نہیں بلکہ زمان پارک سے ہے، ایک محفوظ مکان پر اور بلکہ تحفظ کے ساتھ اب وہ گولہ باری کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم الیکشن یا پی ڈی ایم، کچھ دن ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ چلی نہ آئیں، کم از کم حکومت کا رول تو ادا کریں۔ ایک عمران خان نے آپ کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، آپ عمران خان کو اندر کر لیں، آپ حکومت ہیں، حکومت بنیں، آپ کے پورے اختیار ہے۔ آپ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی وائلیشن کے کیس بھی بنتے ہیں، بغاوت کے کیس بھی بنتے ہیں، تو آپ کریں اور جائیں اور کریں، اور آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ حکومت کریں۔ لیکن حکومت کے اندر یہ تپڑ نہیں ہے۔ عمران خان روز اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں اور حکومت کو للکار رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک سٹینڈ سٹل ہے، ایک ڈیڈ لاک میں ہے، پورا کا پورا ملک جامد ہو چکا ہے، 22 کروڑ عوام پریشان ہے، اور ایک بحث جو ہر جگہ چل رہی ہے، مطلب اب لوگوں کے گھر میں یہ باتیں نہیں ہو رہی کہ کھانے میں کیا کھائیں گے، کھانے میں کیا پکے گا۔ گلی محلوں کی نکروں میں لوگ چائے پیتے ہوئے ملکی سیاست کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ عمران خان بھی یہی بات ڈسکس کریں، اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے، ایگریڈ بالکل ہے، لیکن جب شہباز شریف صاحب کہیں یہ بتانا پسند کریں گے، یہ شہباز شریف صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ شہباز شریف صاحب اس آئینی ذمہ داری کے لیے مشورہ کرنے کے لیے کیا پابند ہیں کہ کسی سے مشورہ کریں؟ کیا کہیں لکھا ہوا ہے؟ چلیں ان گڈ اسپرٹ وہ اپنی پارٹی ہے، اسے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اب مزیداری کی بات یہ کہ ان کی جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ میاں محمد نواز شریف بھی نہیں ہے، انفیکٹ، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، چلے وہ ان کے سرپرستی اعلیٰ ہیں جی، بڑے، وہ اس وقت کوئی جو ہے مطلب ملک سے باہر کوئی جلاوطنی کی زندگی نہیں گزارے، بلکہ وہ مفرور ہیں، پاکستانی قانون کو مطلوب ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو پاکستانی آئین قانون کو مطلوب ہے، اسے ہمارا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ پاکستان کے اداروں کے بارے میں بیٹھ کے فیصلے لیتا ہے۔ کیا یہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی مشاورت اس شخص سے بھی ہو سکتی ہے جو اس ملک کے قانون کو مطلوب ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کا لندن بیٹھنا اس چیز کی دلالت ہے کہ وہ پاکستان کے لا کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ جب وہ پاکستان کے لا کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور اس لا کو ابائڈ کر رہے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک مطلب ادارے کے سربراہ کی تقرری پر وہ مشورہ بھی دے؟ کیونکہ جب ایک طرف وہ ملک کے قانون کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اچھا دوسری طرف میاں محمد شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا کہ میں آئین اور قانون پر عمل کروں گا، اور جا کے اپنے اشتہاری بھائی اور اپنے اشتہاری بیٹے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اب بات یہ کہ پاکستان ہے، یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے تو بہت ساری قدغنیں ہیں۔ اب خان صاحب کے پاس بھی پیسے ہیں، خان صاحب گھر بیٹھے ہیں، خان صاحب نے 6 مہینے سے عوام کو سڑکوں پہ لایا ہوا ہے، خان صاحب جلسے کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، خان صاحب لانگ مارچ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ تو آ رہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ غیر قانونی ذریعے سے آ رہی ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف ماشاءاللہ لندن میں مقیم ہے پچھلے 3 سال سے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، انہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی، انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی،
کہتے ہیں کہ جی ایک اجلاس میں جب ان سے صلاح مشورہ ہو رہا تھا، قیمت بڑھائی جا رہی تھی، اٹھ کے چلے گئے، تو ان کے اٹھ کے جانے سے قیمت تو نہیں رکی، وہ بھی بہرحال اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں کوئی ایشو نہیں ہے، عوام پس رہے ہیں، عوام کے لیے مسائل ہیں، عوام کی زندگی جیرن ہو رہی ہے، عوام کے لیے روٹی پانی جو ہے مسئلہ ہو گیا ہے، کاروباری ادارے مشکلات میں ہیں، لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رہ گیا اچھا خان صاحب جو ہے پہ اگر ہم یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ خان صاحب اس ملک کے نظام کو تہل و بہلا کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کو چاہیے خان صاحب کو جا کے روکے۔ اگر وہ خان صاحب کو نہیں روک سکتی، پھر خان صاحب کی ڈیمانڈز کو مان لیں۔ یہ سٹینڈ سٹل نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا کہ خان صاحب بھی سڑکوں پہ رہیں، حکومت بھی کہے ہم حکومت چلائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تماشا دیکھے۔ اب بات جو ہے وہ نائب آرمی چیف کی تقرری پہ ہے۔ پچھلا پورا 15 دن اس بات کی بحث پہ گزرا، ان مغویوں پہ گزرا، اور اس ریومرز پہ گزرا کہ ماشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ ویسے میں باہر بیٹھا جب ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں بھی ایگری کرتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اچھا یہ بات صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل پیرامیٹر میں کہ جی فوج نے کہہ دیا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم سیاست سے لا تعلق ہیں، ہمارا اے پولیٹیکل رول ہے، تو اب سیاستدان بیٹھ کے آپس میں کریں، اور سیاستدان آپس میں نہیں کر رہے، سیاستدان آپس میں کسی کنسنسس پہ نہیں آ رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن چاہیے، مجھے آرمی چیف کی تقرری چاہیے، میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن بھی نہیں دیں گے، ہم تقرری بھی نہیں دیں گے۔ یہ بحث ہے، یہ ضد ہے۔ اس ضد میں تیسرا فریق بھی ہے، تیسرا فریق یہ ہے جو تماشا دیکھ رہا ہے۔ اچھا اب بات کیا تھی مارشاء اللہ کی، تو مارشاء اللہ کی صرف باتیں پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس سے یا انٹرنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ صرف نہیں ہیں، کچھ بیرونی فیکٹر بھی ایسے ہیں جس میں بڑی پروبیبلٹی ہے کہ اگر یہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے اور ان کو سیٹل نہیں کیا گیا اور ان کو کسی لیول پر بیٹھ کر خوش اسلوبی سے نہیں طے کیا گیا، تو پھر جو ہے ماشاء اللہ کو خارج امکان نہیں ہے۔ اب مطلب جو بڑے بڑے جغادری قسم کے جو تجزیہ کار ہیں، باخبر ذرائع رکھنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ باتیں ہوتی رہیں، سنا ہے کیا وہ باجوہ صاحب؟ اب باجوہ صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، بندہ پوچھے پھر آپ حکومت کیا ہو اور تسی کون ہو تسی کہندے ہو کہ جی اسی پاکستان دے حکمران ہاں گی، اسی سیول بالادستی۔ کہاں سی سیول بالادستی ہو یار؟ ایک متحد ہے، شاید پرہیپس 22ویں گریڈ کا ایک افسر ہے، اس کے افسر کو لیے بھی آپ پوچھتے ہیں جناب، ارے وہ بتاتے ہیں کہ جناب میں جا رہا ہوں بھائی، میں جا رہا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم اگلا تعینات کریں گے، یعنی اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں جا رہا تو آپ نہیں کریں گے۔ اب فریق کا معاملہ جو ہے نا ضد بازی میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس میں 3 فریق نہیں ہے، اس میں فریقین ہیں، ایک عمران خان، ایک ہے پاک حکومت، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرے ہیں پاکستان، چوتھے ہیں پاکستان کے عوام۔ اب وہ عوام جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو حکومت کے ساتھ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، وہ یہ بیٹھ کے یہ طے کر لینا، اگر یہ تینوں نہیں مان رہے تو پھر آئیں آپ اپنا زور ڈال دیں نا، کہیں وزن ڈال دیں، یا تو دیکھیں جو عمران خان کی حمایت میں ہے وہ اتنی تعداد میں نکل آئیں اس حکومت کا چلنا بند کر دیں، یا جو حکومت کی حمایت میں ہے وہ اتنے لوگ نکل آئیں سڑکوں کے اوپر آ جائیں کہ یہ عمران خان صاحب گھر چلے جائیں، یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہیں وہ آ جائیں کہ وہ آئیں اس کو بلائیں کہ تم آ جاؤ۔ دیکھیں یہ کچھ ہے، یہ ان میں سے کسی نہ کسی فریق کو کچھ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا پڑا تو پھر میری بات کو نوٹ کر لیں، پاکستان میں حالات جو ہیں تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بے روزگار ہونا پڑے گا، لوگوں کے گھروں میں راشن اور روٹیاں چولہے بند ہونے کے بڑے شدید امکان ہے، ویسے گیس نہیں ہے، سردیاں مشکل آ رہی ہیں، بجلی بھی مہنگی ہے، پیٹرول ویسے مہنگا ہے، اوپر سے بے روزگاری، کیونکہ کاروباری ادارے، کیونکہ میں بات آپ کو بڑی وساطت سے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں خود ایک چھوٹے سے کاروبار سے ریلیٹڈ ہوں، میں خود اتنا پریشان بیٹھا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں کہاں سے اپنے امپلائز کو سیلریز دوں اور کیسے سسٹم کو چلاؤں۔ مطلب میری یہ سوچ ہے تو بائنی پاکستان کے بہت سارے کاروباری لوگوں کی یہی سوچ ہے۔ تو اینڈ پہ جاتے ہوئے میں آپ کو ایک سوشل میڈیا پہ چلنے والی ایک ہے، میں شیئر کرتا ہوں، ایک کہ ملا نصیر الدین کے پاس ایک گدھا تھا،
मैं एक ही था। तो वो उसको किसी दिन पता नहीं कोई समझ नहीं आई, मौला कि उस छत पे लेके चले गए। गधा छत पे तो चढ़ा गया, गधे ने छत से उतरने से इनकार कर दिया। मुल्ला ने बड़ी कोशिश की कि गधा छत से नीचे आए। थक आकर मुल्ला जो है वो नीचे आ गया कि शायद गधा भी नीचे खुद ही आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुल्ला को आवाज़ें सुनाई दी कि गधे ने छत को कुरेदना शुरू कर दिया है। अब छत इस तरह की नहीं थी कि वो उसकी, तो मुल्ला ने फिर आके गधे को समझाने की कोशिश की और नीचे लाने की कोशिश की, तो गधा इनकारी रहा और इस अरसे में छत टूट गिर गई और मुल्ला छत समेत और गधे समेत नीचे आ गए। तो अब मैं आपके लिए छोड़ी जा रहा हूँ कि आप इसमें देखें, इसमें गधा कौन है, इसमें मुल्ला कौन है, इसमें छत कौन है। तो आप अपनी अपनी, क्योंकि मैं इस पे राय दे के फंसना नहीं चाहता, तो आप अपनी राय इसमें से अखज़ कर लें। ये था मेरा आज का वीलॉग। खुश रहिए, बात। अस्सलाम वालेकुम।